مارس، جس کو اردو زبان میں مریخ کہا جاتا ہے، مارس نظام شمسی میں زمین سے ملتا جلتا سیارہ ہے۔ مارس بھی کبھی پانی سے بھرا ہوا تھا، گرم تھا اور اس کا ماحول گہرا تھا جو ممکنہ طور پر رہنے کے قابل ماحول پیش کرتا تھا۔ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، یہاں پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ ایلون مسک تو سال 2026 میں مارس پر کالونی بسانے کی پلاننگ میں لگا ہے۔ یہ تو واقعی میں حیرت انگیز ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ بھی ضرور سوچیں گے کہ اگر ہم مارس پر چلے گئے تو زمین کے مقابلے میں ہمیں یہاں پر تبدیلیاں تو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو جی ہاں، جب پلانٹ ہی بدل جائے گا تو تبدیلیاں تو آئیں گی ہی۔ مارس پلانٹ زمین سے کتنا مختلف ہے اور کیا کچھ ملتا جلتا ہے، وہ سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں کلیئر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس معلومات سے بڑی ویڈیو میں ہم مارس کو ایکسپلور کریں گے۔ تو بنا کسی بھی دیری کے شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ السلام علیکم دوستو، فیوچریبل کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ارتھ کو چھوڑ کر ہمیں مارس پر کیوں جانا پڑے گا، آخرکار اس کی وجہ ہے کیا؟ زمین پر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہاں پر ٹمپریچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی بنا پر اس بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کی ہی وجہ سے زمین پر آئندہ کئی سالوں میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان مارس پر زندگی کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں یہاں پر زندگی ممکن ہو سکے۔ تو دوستو، یہ تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ مارس پر جانے کی وجہ کیا ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ مارس نظام شمسی میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور عطارد کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ مارس کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی سطح کا رنگ نارنگی سرخی مائل ہے کیونکہ اس کی مٹی میں آئرن آکسائڈ اور زنک کے ذرات ہیں۔ مارس پر آسمان اکثر گلابی یا ہلکا نارنگی دکھائی دیتا ہے کیونکہ مارس کی مٹی میں موجود دھول مارس پر ہواؤں کے ذریعے مارس کی پتلی فضا میں اڑ جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ مارس کی فضا میں 95% کاربن ڈائی آکسائڈ، 3% نائٹروجن، 1.6% آرگن ہے اور اس میں آکسیجن، کاربن مونو آکسائڈ، پانی، میتھین اور دیگر گیسوں کے ساتھ بہت زیادہ دھول بھی موجود ہے۔ زمین کی نسبت مارس پر ہوا انتہائی پتلی ہے۔ قدیم رومی مذہب میں مارس کو جنگی خدا کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ وہ مارس کی پرستش کرتے تھے۔ مارس کا سورج سے اوسطاً فاصلہ 230 ملین کلومیٹر ہے۔ مارس پلانٹ سورج سے زمین کے مقابلے زیادہ دور ہے، اس لیے جب ہم یہاں زمین پر غروب آفتاب دیکھتے ہیں تو سورج سے اس کی تقریباً 2/3 سائز کا دکھائی دیتا ہے۔ سورج کی روشنی کو مارس تک پہنچنے میں 12.5 منٹ کا وقت لگے گا۔ مارس کا سورج کے گرد مداری گردش کا دورانیہ 687 زمینی دنوں کے برابر ہے۔ اسی طرح وہ 687 زمینی دنوں میں اپنا 1 سال مکمل کرتا ہے۔ یہ تو کلیئر ہے کہ مارس کا 1 سال ارتھ کے 1 سال سے تقریباً 2 گنا ہے۔ یہ اپنے مدار میں اوسطاً 86,871 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ مارس کا ایک دن تقریباً ارتھ کے 1 دن جتنا ہی طویل ہے۔ ارتھ اپنے محور میں ایک چکر 23 گھنٹے 56 منٹ میں پورا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں مارس اپنا ایک دن ارتھ کے 24 گھنٹے 37 منٹ میں پورا کرتا ہے، تقریباً زمین سے تھوڑا سا صرف زیادہ بنتا ہے۔ مارس کا قطر زمین کے آدھے قطر سے تقریباً تھوڑا زیادہ بنتا ہے، جہاں ارتھ کا قطر تقریباً 12,756 کلومیٹر ہے اور وہیں پر مارس کا قطر 6,790 کلومیٹر ہے۔ مارس کا محوری گردش کا دورانیہ اور موسموں کی گردش زمین جیسی ہے اور زمین کی طرح اس کا محور بھی جھکا ہوا ہے جو موسموں کے بننے کا باعث ہے۔ مارس کا اپنے مدار میں محوری جھکاؤ 25.19 ڈگری ہے جو زمین کے محوری جھکاؤ جیسا ہے۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے تمام سیاروں کے موسم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ زمین پر بھی موسموں کی تبدیلی جو سردی، گرمی، خزاں اور بہار کی صورت میں ہوتی ہے وہ زمین کے 23.5 درجے محوری جھکاؤ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ مارس پر موسم زمین جیسے ہیں لیکن موسم زمین کی نسبت تقریباً 2 گنے ہیں۔
کیونکہ اس کی وجہ اس کا سورج کے گرد چکر لمبا ہے۔ مارس پر درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو زمین کے مقابلے میں مارس کا درجہ حرارت مختلف ہے۔ موسم سرما میں -125 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور موسم گرما کا دن خطے استوا کے قریب 20 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، لیکن رات کے وقت درجہ حرارت -73 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ مارس ایک ارتھ کی طرح کا سیارہ ہے جو زمین کی نسبتاً ہلکا کرہ ہوائی رکھتا ہے۔ اس کی سطح پر زمین کے چاند کی طرح کسی دوسرے مساوی جسام کے ٹکرانے سے بننے والے گڑھے موجود ہیں، اور اس کی سطح پر زمین کی طرح وادیاں اور صحرا بھی موجود ہیں۔ مریخ پر ایک بہت بڑا آتش فشاں پہاڑ ہے جسے اولمپس مونس کہتے ہیں۔ یہ بلند ترین پگھلے ہوئے لاوے سے وجود میں آیا ہوا پہاڑ ہے جو پورے نظام شمسی کا بلند ترین پہاڑ ہے۔ یہ 24 کلومیٹر بلند ہے جو اسے ماؤنٹ ایورسٹ سے تقریباً 3 گنا بلند بناتا ہے۔ مریخ کے 2 چاند ہیں جنہیں فوبوس اور ڈیموس کہتے ہیں، جو باقی چاندوں کی طرح گول نہیں بلکہ بڑے بڑے پتھر ہیں جنہیں ایسٹرائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے پتھر کسی زمانے میں مارس اور مشتری کے درمیان واقع ایسٹرائڈ بیلٹ سے الگ ہوئے تھے اور مریخ کی کشش ثقل میں آ کر اس کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ فوبوس مارس کے دونوں چاندوں میں سے بڑا چاند ہے۔ یہ مارس کے دوسرے اور چھوٹے چاند ڈیموس کے مقابلے میں مارس سے زیادہ نزدیک ہے۔ دونوں چاند 1877 عیسوی میں امریکی فلکیات دان اساف ہال نے دریافت کیے۔ فوبوس چھوٹا اور بے ڈنگ شکل کا ہے۔ اس کا رداس صرف 11 کلومیٹر ہے اور یہ مارس کے چاند ڈیموس سے 7 گنا بڑا ہے۔ مارس کی سطح پر کم کرہ ہوائی دباؤ کی وجہ سے مائع پانی کا وجود نہیں ہے، البتہ ارتھ کی طرح اس کے قطبین پر بھی برف جمی رہتی ہے۔ اس کے جنوبی قطب پر برف کی اتنی مقدار ہے اگر یہ برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جائے تو یہ 11 میٹر 36 فٹ کی گہرائی تک پورے مارس کی سطح کو گھیر لے۔ مارس پرانے زمانوں سے سرخ سیارے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کی سطح سرخی مائل ہے۔ آج کل امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک مریخ کی سطح پر اتر کر اس کی تحقیق کرنے والے خلائی جہاز بھیج رہے ہیں۔ ہم سال 2004 میں امریکہ کے 2 خلائی جہاز مارس کی سطح پر اترے جبکہ ہندوستان کا ایک خلائی جہاز مریخ کے مدار میں داخل ہوا، جنہوں نے وہاں کی تازہ ترین تصاویروں اور اس کی مٹی کے مشاہدات زمین کو بھیجے۔ اس تحقیق کا مقصد مریخ میں پانی اور زندگی کے آثار ڈھونڈنا ہے، کیونکہ اکثر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مارس پر کسی زمانے میں زندگی موجود تھی۔ اسی بنا پر اب تک یہی نتائج نکلے ہیں کہ مارس پر کسی زمانے میں پانی تو موجود تھا مگر اس میں زندگی نہ پیدا ہو سکی۔ یورپ کے ممالک نے بھی اپنی تحقیقی خلائی جہاز مارس پر بھیجے مگر وہ اس کی سطح پر اترنے سے پہلے ہی تباہ ہو گئے۔ امریکہ میں اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا مارس پر کسی انسان کو بھیجا جائے گا یا نہیں۔ تو آخر میں دوستو آپ سے ایک سوال ہے، جس طرح زمین ہمیں سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے بچا رہی ہے اور بہت پیارے موسم دے رہی ہے، ان موسموں کی وجہ سے یہاں پر زندگی ممکن ہوتی ہے اور ساتھ میں ہمیں یہاں پر ایک دن 24 گھنٹے اور ایک سال 365 دنوں کا ملتا ہے۔ زمین تو ہم کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، پر بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم زمین کو بچانے کی کوشش نہیں کر سکتے تاکہ ہم یہاں کچھ اور وقت گزار سکیں؟ یہ سوچئے گا ضرور۔ تو دوستو مارس پلانٹ پر بنی اس ویڈیو کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید نالج سے بڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیوچر ایبل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔